بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال سوم کے عزیز طلباء، گزشتہ کل کے سبق میں سورہ تطفیف جو ہے اس سورہ تطفیف کے بارے میں جو روزمرہ کی زندگی میں ہماری ہماری رہن سہن اور ہمارے جو مشغلہ ہے ব্যস্ততা যেটো আছে চাকৰি বাকৰি দোকানদারি کام کاج اتیادی، اس کے ساتھ متعلق چند ضروری باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد چلیے آیات در آیات جو ہے وہ چلتے ہیں اور ان تفصیلات کے مطابق جو ہے آیات کو فٹ کرتے ہیں، اور آگے چند آیاتیں اور بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا جہاں جن آیاتوں کا مقصد اور خلاصہ بتانے کی ضرورت محسوس کی جائے گی اس کو انشاءاللہ وہیں پر بیان کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین۔ ویل خرابی، برائی، تو مطففین کے معنی ہے جو گھٹانے والے ہیں، حق کو دباتے ہیں، جیسا کہ تفصیلات آپ کو معلوم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھٹانے والے ہیں، یعنی کم کرنے والے ہیں، لوگوں کے حق کو دبانے والے ہیں۔ یہ گھٹانے والے مطففین کون لوگ ہیں؟ قرآن بتاتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہی لوگ ہیں جو ہے جب وہ ماپ کرتے ہیں، یعنی اذا اکتالوا، جب کسی چیز سے وہ کیل سے جو ہے وہ ناپتے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، لوگوں سے، یستوفون تو پورا لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ سرسوں لے کر کے آیا تو کوشش دکاندار یہی کرتا ہے کہ تھوڑا زیادہ لے لے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب کسٹمر کے لیے، گاہک کے لیے جو ہے وہ ناپتے ہیں، ترجمہ ابھی تک نہیں کر رہا ہوں، وہ تفصیلات جو ہے آیاتوں کے ساتھ فٹ کر رہا ہوں، اور یہ تفصیل جو فٹ کر رہا ہوں اس فٹ کرنے میں جو ہے وہ ترجمہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کے لیے، کسٹمر کے لیے جب تولتے ہیں اپنا سامان دینے کے لیے، یا تو وزن کرتے ہیں، یخسرون، تو کم کرتے ہیں، تو یخسرون کم کرتے ہیں، گھٹا کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ تعالیٰ ان کو متنبع کرتے ہیں ایسے لوگوں کے حق کو دبانے والے کو کہ کیا یہ خیال نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے، مبعوثون، ان کو اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اگر یہی ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر دنیا میں تھوڑا بہت لوگوں کو یعنی دھوکہ دے کر کے، کم دے کر کے تھوڑا بہت پیسہ کما لوں گا، لیکن اس بڑے دن میں لیوم عظیم، جو بڑا دن ہے یعنی حشر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اس دن میں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس وقت کیا منہ دکھاؤں گا رب ذوالجلال کو۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لیوم عظیم، یہ لیوم عظیم بڑا دن کیا ہے اس کی تفسیر آگے قرآن خود تفسیر کرتا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ راہ دیکھتے جہان کے مالک کی، کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین، جہان کے رب کے لیے، لرب العالمین، جہان کے رب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں، پریشانیاں جھیلتے لوگ اس طرح سے پریشان ہو جائیں گے اور دل میں یہی تمنا کریں گے کہ کاش خدا تعالیٰ رب ذوالجلال تشریف لے آئے اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہو جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اگر جنت میں جانے کا ہے تو جنت میں چلے جائیں گے، نہیں تو دوزخ میں جانے کا ہے تو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ میدان محشر کی ہولناکیاں جو ہے وہ اور برداشت نہیں ہوتا، اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے راہ دیکھیں گے کہ کب اللہ تعالیٰ آ جائیں، کب تشریف لے آئیں، کب تشریف لے آئیں، کب جلوہ افروز ہو جائیں، اور پھر ہمارا حساب کتاب، میزان جو ہے وہ لگا دیا جائے اور ہمارا حساب کتاب ہو جائے۔ آگے جو گناہ کرنے والے ہیں، توبہ نہ کرنے والے ہیں، ایمان، کفر اور الحاد میں ملوث جو لوگ ہیں، فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ جو ہے وہ گناہ گاروں کا وہ سجین میں ہے۔ اب سجین جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ سجین کے بارے میں روایتوں میں جو بات آتی ہے، بس مختصر بات یہ ہے کہ حضرت براء ابن عازب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سجین یہ سجن سے سکین کے وزن پر چاقو، اور سجن سے مشتق ہے، سجن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے تنگ جگہ، ایک دم چھوٹا جگہ جو ہے وہ تنگ جگہ۔ جیل میں ہوتا ہے جو بہت بڑا جو ہے گنہگار ہوتا ہے تو اس کو سیل میں رکھا جاتا ہے، سیل بولتے ہیں اس کو، ہلنے ڈلنے کے لیے بھی پریشانی ہوتی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، سیدھا بیٹھ نہیں سکتا ہے، چاروں طرف سے وہ کھیل لگا ہوا ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف دہ جگہ ہے، جو تنگ جگہ ہے اس کو سجین کہا جاتا ہے۔ اور قاموس کا نام سنے ہوں گے شاید، لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری۔ قاموس میں جو ہے وہ سجین کا معنی دائمی قید خانہ کے لکھا ہے، دائمی قید خانہ کے لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کتاب الفجار، کتاب سے مراد ہے اعمال نامہ، گنہگار جو لوگ ہوں گے ان کا جو اعمال نامہ ہوگا یہ اعمال نامہ سجین میں رکھا جائے گا۔ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جب انسان کو موت ہو جاتی ہے تو اگر گنہگار ہے تو اس کے روح کو جو ہے وہ سجین میں رکھا جاتا ہے۔ سجین کہاں ہے آگے بات آ رہی ہے، بتائیں گے۔ تو جو ہے اس کی روح کو جو ہے وہ سجین میں رکھا جاتا ہے، ایک تنگ جگہ ہے۔ تو دونوں روایتوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سجین وہ جگہ ہے جس میں گنہگار کے روح کو بھی رکھا جاتا ہے اور ان کے اعمال نامہ جو ہے وہ بھی رکھا جاتا ہے، دونوں رکھ دیا جاتا ہے۔ یا تو ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ گنہگاروں کے روحوں کو، جتنے بھی گنہگار ہے اور کیا نام ہے کہ کافر اور فجار ہے، فاسق فجار ہے، دائمی جہنم میں رہنے والے ہیں، ان کی روح کو موت کے بعد جو ہے وہ سجین میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان تمام کفار اور فجار کے اعمال نامہ جو ہے ایک بڑے دفتر میں، بڑے رجسٹر میں درج جو ہے وہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آگے آ رہی ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یعنی فجار جو گنہگار ہے، فاسق ہے، کافر ہے، ان کی روح اور ان کے اعمال نامہ کو سجین میں رکھا جائے گا، اور جو ابرار ہے، نیک بخت ہے، نیک کار ہے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے ہیں، تو ان کے روح کو جو ہے وہ کیا نام ہے کہ اس میں رکھا جائے گا، علیین میں رکھا جائے گا۔ اب علیین اور سجین کیا ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے جس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نیچے، سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے، وہاں پر ہے، اور علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو علیین کہا جاتا ہے۔ وہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا اعمال نامہ، سب کا اعمال نامہ یا تو الگ الگ سب کا رجسٹر جو ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر علیین کے اندر نیک لوگوں کے ارواح، روحوں کو بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ آگے کی ایک آیات آ رہی ہے، اس آیات کی بھی تفسیر ہو گئی ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ یہاں دیکھیے تو اچھا، ان کتاب الابرار لفی سجین، مطلب میں نے بتا دیا وما ادرا کما سجین، تاکید پیدا کرنے کے لیے نبی کو پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ نبی سے مخاطب نہیں ہے، مخاطب یعنی خطاب جو ہے وہ نبی سے نہیں ہے، ان گنہگار کفار اور فجار جو لوگ ہیں، جو ہٹ درمی سے جو ہے کیا نام ہے کفر عناد میں ملوث ہے اور تکبر اور ریا کی وجہ سے ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان سے خطاب ہے۔ وما ادرا کما سجین، کیا معلوم ہے کہ وہ سجین کیا ہے؟ یہ سسرال ہے کیا؟ فرماتے ہیں کتاب مرقوم، کتاب مرقوم۔ تو یہ کتاب مرقوم جو ہے وہ در حقیقت یعنی آیاتوں کے جو ہے جھوڑ ہے، اس جھوڑ سے پتہ چلتا ہے کہ سجین کی تفسیر نہیں ہے کتاب مرقوم، اگرچہ وما ادرا کما سجین کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سجین کیا چیز ہے، یہ ہے اصل میں کتاب الفجار کی تشریح کی جا رہی ہے کتاب مرقوم سے، سجین سے نہیں۔ سجین کی تفسیر اور توضیح، شرح اور وضاحت جو ہے وہ کتاب مرقوم سے نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ کتاب الفجاری جو ہے، اس کتاب الفجاری کی صفت اور بیان جو ہے وہ کتاب مرقوم ہے، یعنی فجار اور فساق کے اعمال نامہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔
یہاں مرقوم جو ہے مختوم کے معنی میں ہے، اس میں مفعول مختوم کے معنی میں ہے۔ مختوم کے معنی ہے مہر لگا ہوا، یعنی وہ کتاب جو ہے اعمال نامہ جو ہے فجار اور فساق کافر کا فاسقوں کا، وہ اعمال نامہ جو ہے وہ سجین کے اندر مہر لگا کر کے وہاں رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور بیشی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، مہر لگا کر کے یعنی جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ آگے پھر ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، دنیا میں تو جھٹلا رہے ہیں، لیکن یہ دن جب بڑا دن آئے گا، حشر کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو اس دن جو جھٹلانے والے ہوں گے اور جو مطففین ہے ان کے لیے بڑا خطرناک دن ہوگا، بڑا بھیانک دن ہوگا۔ یہ مکذبین کون ہے؟ آگے ان کی تفسیر اور توضیح شرح بتائی جا رہی ہے، تفسیر کی جا رہی ہے۔ الذین یکذبون بالدین، جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہی اصل میں در حقیقت کیا ہے؟ مکذبین ہے، جھٹلانے والے ہیں۔ اور جو آخرت کو جھٹلائے گا وہ اللہ کو بھی جھٹلائے گا، رسول کو بھی جھٹلائے گا، قرآن کو بھی جھٹلائے گا، حدیث کو بھی جھٹلائے گا، مولویوں کو بھی جھٹلائے گا۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آخرت کے دن کو وہی آدمی جھٹلا سکتا ہے جو حد سے معتد اثیم، جو گناہوں میں جو ہے حد سے، معتد کے معنی ہے حد سے جو بڑھ گیا ہے، یعنی حد سے جب آدمی بڑھ جاتا ہے گناہوں میں تو اس وقت جو ہے وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ ورنہ جو عام قسم کے یعنی ذرا تعلیم یافتہ لوگ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے آخرت کے اوپر جو ہے وہ یقین کرتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، یہ مکذبین کی اور صفات بیان کی جا رہی ہے، جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیاتوں کو، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں ارے یہ تو پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں۔ اساطیر قصہ کہانیاں، اولین پہلے والے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ، جھٹلا رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کو، نبیوں کو، پہلے والوں کی قصہ اور کہانیاں بتلا رہے ہیں، یہ کیوں بتلا رہے ہیں؟ کل، ہرگز نہیں، کوئی نہیں، بل رانا، ران ماضی کا صیغہ ہے، رانا رین ان سے مشتق ہے جس کے معنی ہے زنگ لگ جانا، مامورے دوری لبا، سیلوٹی بھاشا کو زنگار لگی جبا۔ تو ان کے دل پر گناہ کرتے کرتے جو ہے، روایت ہے لمبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں میں اگر مسلسل گناہ کرتا رہا اور توبہ نہیں کیا تو اس کا پورا دل جو ہے وہ یعنی سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ پھر مامر یعنی زنگ جس طرح سے لوہا کو کھا کر کے مٹی بنا دیتا ہے، یہی گناہ کے داغ جو ہے اس کے دل میں بیٹھتے بیٹھتے اس کے دل کو جو ہے ایک دم مردہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دم پورا قرآن اس کے اندر گل کر کے پلا دو اور جو ہے بڑے سے بڑے بزرگوں کے پاس لے جاؤ، کوئی جو ہے وہ اثر کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا دل جو ہے قبول کرنے کی صلاحیت اس کے دل میں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو رانا ان کے دل پر زنگ پڑ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کے، ان کے اعمال کی وجہ سے، جو انہوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر جو ہے گناہ پڑ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، میدان محشر کے کچھ حالات بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ کوئی نہیں، یہ جو لوگ ہوں گے گناہگار، فساق، فجار، آخرت کو جھٹلانے والا، جن کے دل جو ہے وہ گناہوں کے زنگ سے جب برباد ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، پردہ ڈال دیا جائے گا۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی آیات سے دلالت النص اشارہ کرتا ہے یہ آیات اس بات کی طرف کہ میدان محشر میں جو ہے وہ مؤمنین اور صادقین اور نیک ابرار جو لوگ ہوں گے ان کو دیدار الہی جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ تو تبھی جا کر کے جب ان کو روک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی دیدار سے تو تب نہ ان کو تکلیف ہوگی۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا، جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے، یہ وہی قیامت ہے جس کے بارے میں تم کو دنیا میں بتایا جاتا تھا، لیکن تم کیا کرتے تو کنتم بہ تکذبون، تم اس کو جھٹلاتے تھے، تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد کی آیات جو ہے وہ نیککار لوگوں کی، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا، جو رات ہے، تو یہاں کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔
ویل للمطففین، خرابی ہے گھٹانے والوں کی، خرابی ہے کم کرنے والوں کی۔ جو ترجمہ آپ کو اچھا لگے یاد رہے وہی کرے، گھٹانے والے کم کرنے والے۔ خرابی ہے دوسروں کے حق دبانے والوں کی، جو ترجمہ آپ کو اچھا لگے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب ناپ کرے ماپ کر لے لوگوں سے تو پورا بھر لے، یستوفون تو پورا بھر لے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ماپ کر دے ان کو، ہم کسٹمر کو، او وزنوہم یا تول کر، یخسرون تو گھٹا دے کم کر دے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے؟ کب اٹھنا ہے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن کے واسطے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے رہیں گے لوگ راہ دیکھتے جہان کے مالک کی، رب العالمین کی، جس دن کھڑے رہیں گے لوگ راہ دیکھتے جہان کے مالک کی۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک اعمال نامہ، کتاب سے مراد جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اعمال نامہ ہے، اعمال نامہ گناہ گاروں کا سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھ کو کیا معلوم کیا ہے سجین؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، مہر لگا ہوا، مرقوم مختوم کے معنی میں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ وہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو۔ وما یکذب بہ، اور اس کو کوئی نہیں جھٹلاتا، الا کل معتد اثیم، مگر وہ جو نکلنے والا ہے، جو تجاوز کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے، جو حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب سنائے اس کو ہماری آیاتیں، قالا تو کہیں، اساطیر الاولین، یہ تو نقلیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصہ ہے پہلے والوں کی۔ کلا کوئی نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، زنگ پڑ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا بہ یکسبون، وہ جو کرتے ہیں کماتے تھے، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ یہی ترجمہ اچھا رہے گا آپ کے لیے، ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ پڑ گیا ہے۔ کلا کوئی نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، پردہ کر دیے جائیں گے، حجاب سے ہے محجوب۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر مقرر وہ گرنے والے ہیں دوزخ میں، پھر یقیناً وہ گرنے والے ہیں دوزخ میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا ان سے، وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ آپ اب آج جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے جہنم کو دیکھو۔ بس بھائی ترجمہ اچھی طرح سے دیکھ لینا، مطلب جہاں تک یاد رہے پڑھ لینا، سمجھ لینا، سبق کو سن لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔